حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں. ان کا لقب بھی پڑا تھا سعد اسود. بہت زیادہ کالے تھے، کالے کلوٹے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بہت زیادہ رہا کرتے، بہت زیادہ محبت تھی. اور کھیتی کی سبزی جو آتی تھی وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تازی تازی لا کر پیش کیا کرتے تھے. عمر کافی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تمہارا نکاح نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول میرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ غریب گھرانے کا آدمی ہوں اور کالا کلوٹا ہوں، میرا بدن اتنا کالا ہے، مجھے کون لڑکی دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ کے اچھے گھرانے میں اور سب سے زیادہ خوبصورت گھرانے میں تمہارا نکاح کرایا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اللہ کے رسول میری مذاق کیوں کرتے ہو؟ کون دے گا مجھے؟ میں تو کالا کلوٹا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا سعد تو میرا لاڈلا ہے، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا ہوں. بلکہ ان کے بارے میں روایات بھی آتی ہے کہ جب وہ سبزی لے کر بازار میں کھڑے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور اس طرح دونوں آنکھوں کے اوپر اپنا ہاتھ اور دست مبارک رکھا. حضرت سعد نے فرمایا کون ہے؟ پہچانتے نہیں تھے، دیکھا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے ہاتھ ہی نہیں ہٹایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ حضرت سعد نے کہا کہ کون ہے بھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد رسول اللہ. حضرت سعد کے بدن کانپنے لگا. اللہ کے رسول نے میرے آنکھوں پر ہاتھ رکھا. وہ اور تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے میرا بدن لگ جائے. اور پورا بدن کانپنے لگا. سردی کے موسم میں پسینہ ہو گیا. کہا کہ اللہ کے رسول گستاخی معاف کریں، میں نے موٹے تھوڑا اونچی آواز میں کہا کہ کون ہے یہاں؟ اللہ کے رسول آپ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ ہاتھ میں سبزی تھی، لے کر کھڑے ہوئے تھے، زمین پر گر گئی گھبراہٹ کے مارے. فرمایا سعد میں تجھے بہت چاہتا ہوں اور تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مدینہ منورہ کے فلاں فلاں گھرانے میں، وہاں جا کر میرا نام لے لینا اور کہہ دینا کہ آپ کے لڑکی کے ساتھ نکاح طے کروایا. وہ گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. عمر کافی ہو گئی. اللہ کے رسول نے بھیجا تھا؟ ہاں. باپ نے بٹھایا، نکاح پڑھوا دیا. کہا جاؤ تمہاری دلہن کو لے کر. کہا کہ جب میں اللہ کے رسول کو ذرا جا کر بشارت تو دے دوں، خوشی کی خبر تو سنا دوں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے اور آپ کی بات ہم لوگوں نے رکھ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا دیا. کہا کہ جاؤ عورت کے سنبھالنے کے لیے اور ان کے لیے کوئی چیز تمہارے پاس مہیا ہے کہ انہیں آرام دلا دو، انہیں اچھا سا بستر دلا دو، انہیں اچھے سے کپڑے پہنا دو. کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، ایک زرہ ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، جنگ کے میدان کے لیے بازار میں فروخت کر دیتا ہوں اور عورت کے لیے آسائش کا سامان بازار سے خرید کر لے آتا ہوں. مدینہ کے بازار میں گھوم رہے ہیں، اپنے گھوڑے کا سودا کر لیا، اپنے زرہ کا سودا کر لیا، اپنی تلوار کا سودا کر لیا. ابھی ادھر مدینے کے بازار میں تھے اور مدینے کی گلیوں میں آواز گونجنے لگی. کیا آواز گونج رہی تھی؟ یا اصحاب رسول اللہ انفروا فی سبیل اللہ. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، کفر نے اسلام کو للکار کر آواز دیا ہے، آ جاؤ جنگ کا میدان گرم ہو چکا ہے، جنگ کے میدان میں کود پڑو. اس لیے کہ کفر نے للکار کر اسلام کو آواز لگائی. دل میں سوچا کہ اللہ اگر میں اب سامان خرید لوں گا اور میں آج جاؤں گا تو فرمایا میرا نکاح اتنے مدت کے بعد ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حکم تھا کہ نکاح کر لے، ان کے حکم سے میں نے نکاح کیا ہے، تو یہ بھی تو ایک بات تھی. لیکن کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا اور اپنے گھوڑے کا سودا تھا اس کو واپس کر لیا اور جلدی سے گھوڑا لے لیا اور زرہ پہن کر جنگ کے میدان میں کود پڑے. جب جنگ کا میدان بہت زیادہ گرم ہو گیا، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک حضرت سعد کی یاد آ گئی. فرمایا کہ آج میرا سعد جو ہے وہ شہادت کے جام سے اور جنگ کے میدان کے ثواب سے محروم رہ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے سن لیا. فرمایا اللہ کے رسول کس سعد کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا سعد اسود کی بات کر رہا ہو. فرمایا سعد اسود تو ہم سب سے پہلے جنگ کے میدان میں آ کر گرا ہوا ہے اور 80 کے قریب بدن پر زخم لگ کر پڑا ہوا ہے. یہ چاہتے تو آج دنیا کے اندر نکاح ہوا تھا اور پہلی ہی رات تھی، لیکن ماحول کیا ہوا، انہوں نے زندگی میں ایک دعا فرمائی. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے.
انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب میرا آخری وقت ہو اور میری روح نکلتی ہو، میری ایک آخری تمنا پوری کر دیں۔ وہ میری تمنا یہ ہے کہ جب میری روح نکلتی ہو اور میری روح تن سے جدا ہونے لگے، اس وقت میں میرے آقا کا آخری دیدار مجھے کرا دیں۔ ساری زندگی کا نچوڑ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کس طرح سن لی؟ جنگ کے میدان میں پڑے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سعد کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ صحابہ کرام گئے، لیکن دیکھا اللہ کے رسول جس جگہ پر ہاتھ ڈالتے ہیں ہاتھ جو ہے بدن کے اندر چلا جاتا ہے، اتنے زخم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت سعد کو دیکھا تو حقیقت میں سارا بدن جو ہے بالکل چکنا چور ہو چکا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کی زانوئے مبارک پر سعد کا سر اٹھا کر رکھا۔ ٹک کی نظر سے حضرت سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم سعد کو کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے آنسو جیسا حضرت سعد کے چہرے پر جیسا آنکھوں کے آنسو پڑ گئے اور ادھر روح نکل گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جنازہ چلا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلیوں پر چڑھ رہے ہیں، اپنی ایڑیوں کو اونچا کر کے چل رہے ہیں۔ آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے ایسا آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا سعد کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے تھے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملی۔ اور فرمایا سعد وہ ہے کہ سعد کے جدائیگی کے اوپر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا ہے۔ یہ بھی ایک نوجوان تھے جنہوں نے نکاح کر لیا تھا اور پہلی رات منانے کے بجائے سیدھا جنگ کے میدان میں کود پڑے اور جام شہادت پی لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ارے نوجوانوں ذرا یہ بھی تو سوچو، وہ بھی ایک نوجوان صحابی تھے، وہ بھی ایک ایمان والے تھے اور ہم بھی ایمان والے، ہمارا کیا حال ہو رہا ہے؟ جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ کہا کہ مولانا بیان کرو دلہا آ رہا ہے۔ جب تحقیق کی دلہا کہاں ہے تو کہا کہ ابھی تو حجام کے پاس داڑھی کٹانے بیٹھا ہوا ہے۔ جی جب تک آپ بیان کیجیے کوئی بات نہیں۔ دلہے میں ابھی داڑھی کا صفایا کر کے آئیں گے، ایک سنت زندہ کرنے جا رہے ہیں اور ایک سنت کو مٹا کر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اگر بات کڑوی لگے تو معاف کیجیے، لیکن اس کڑواہٹ کے اندر آپ کو اخلاص بھی ملے گا اور اس کے اندر خوشبو بھی ملے گی اور آخرت کا نفع آپ کا بھی ہوگا۔ میرے دوستو اگر ہم یہ سوچیں کہ سنت رسول ہے، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جاؤں گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب سے پہلے میرے چہرے پر پڑے گی تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ چہرہ بنا کر میرے پاس آیا ہوا، یہ شکل بنا کر میرے پاس آیا ہوا۔